السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹاک وتھ فیصل۔ تو آج جیسا کہ پوری دنیا میں صحافیوں کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہم ڈھاراں والا پریس کلب ڈھاراں والا کے سینئر صحافیوں سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے صحافیوں کے عالمی دن کے حوالے سے ان کے احوال۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ جنگ اور جیو کے سینئر صحافی جناب احمد ندیم سلیمی صاحب۔ تو جی سر، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ فیصل بھائی اور عامر شفیع صاحب۔ آج 3 مئی پاکستان کے صحافیوں کا عالمی دن ہے، اور پاکستان کے صحافیوں کی جو تاریخ ہے اس میں بہت جرأت مندانہ کردار ہے ہمارے صحافیوں کا۔ یعنی کہ 1990 سے لے کر 2020 تک ہمارے 138 صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے، اور ان کے ابھی تک جو ہے، اور ان کے جو قاتل ہیں وہ بھی نہیں پکڑے جا سکے۔ اور ہمارے جو کہتے ہیں کہ ہمارے صحافیوں کو جو اس میں بھی ہوتا ہے بلیک شیپ جو ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ پر ہوتی ہیں، وہ صحافیوں میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں، اچھے برے سب میں ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارے صحافیوں کا میڈیا میں جو کردار ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور ہمارے خاص طور پر ہم جو صحافی ہیں، ہم رورل ایریا کے ہیں، چھوٹے سٹیز کے ہیں، تو اس میں محدود حالات کے باوجود جو ہمارے صحافی اپنے کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ ہماری کوئی سیلری نہیں ہوتی، ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو ہے ہمارے بڑے سینئر صحافی جو ہیں ہمارے ڈھاراں والا کے، میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ہماری صحافت میں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سچ سمجھتے ہیں، جو صحیح سمجھتے ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں عوام کو۔ ہمارا کسی کے ساتھ جو ہے ہم نے کبھی کسی کو بلیک میل نہیں کیا۔ میں ہاتھ کھڑا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے صحافت کو صحافت سمجھ کر کیا ہے، تو ایسے ہی ہم کریں گے۔ اگر کوئی جو افیسران ہیں یا باقی ہیں وہ عوام کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ غلط طریقے سے چلیں گے تو ہم ان کو بھی بے نقاب کریں گے، کیونکہ ہم کسی کے کانے نہیں ہیں، ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے اور نہ ہم کسی کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر جو ہے پاکستان کے پورے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کروں۔ تو جی ناظرین، اب ہم موجود ہیں ڈھاراں والا پریس کلب ڈھاراں والا کے سینئر صحافی و کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کے پاس، جو کہ عرصہ دراز سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے عالمی دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 3 مئی عالمی صحافت کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو پوری دنیا کے صحافی تو منائیں، تو ہم علاقائی صحافی کیا صحافت کو عالمی دن کو منائیں، جو اتنے مسائل کا شکار ہیں اپنے، تو اس کے باوجود جو ہے اپنے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بڑے احسن طریقے سے۔ تو علاقائی صحافیوں کے سب سے برا حال یہ ہے کہ ان کو جو ہے اداروں کی طرف سے کوئی مالی معاونت کوئی جو نہیں ہوتی، یہ سارے اعزازی ہوتے ہیں۔ جتنے بڑے اداروں کے، بڑے شہروں کے، میٹرو شہروں کے نمائندے ہیں، چاہے وہ اخبارات سے منسلک ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے منسلک ہیں، تو ان کی جو ہے ان کی تنخواہیں ہیں، ہماری تنخواہیں نہیں ہیں، تو یہ اپنے جو ہے شوق کے طور پہ اور ذمہ داری کے طور پہ یہ نبھا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہہ لو، میں کہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے کہ ہمیں آج کو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمیں ڈھاراں والا پریس کلب بنائے ہوئے کو 28-29 سال ہو گئے۔ تو ہمارے مرحوم جو ہے سپانی سرپرست حافظ عبد الغنی مرحوم، اللہ پاک ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ وہ ہم تھے، وہ ہم سے آج ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہے طارق صاحب ہمارے ساتھی اور احمد ندیم سلیمی صاحب، ہم 4 ساتھیوں نے بنایا تھا ڈھاراں والا پریس کلب، اور ہم نے عہد کیا تھا کہ ایماندارانہ صحافت کریں گے، ذمہ دارانہ صحافت کریں گے، اور انشاءاللہ کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ باوقار صحافت جو ہے مقدس پیشہ ہے صحافت کا، اس کو جو ہے احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم تینوں ساتھی جو ہے آج تک جو ہے شامل منزل ہیں، جانب منزل ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے آج پریس کلب کے 30-35 ممبر بھی ہو چکے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے نوجوان جو ہیں ان میں بہت زیادہ شوق ہے صحافت کا، وہ بھی بیچارے صحافت میں آئے تو ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ ان کا پرسان حال نہیں ہے، حکومت کی طرف سے جو ہے کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ شعبہ صحافت جو ہے بہت مقدس پیشہ ہے اور چوتھا ستون ہے ہمارے جو ہے نا معاشرے کا۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے، یہ چوتھا ستون کہتے تو ہیں لیکن عملی طور پہ اس کا جو ہے نا اس کی تعمیر و مرمت نہیں کرتے۔
تو حکومت کو چاہیے کہ ہم سے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہر علاقائی صحافی کو پلاٹ دیا جائے گا، علاقائی صحافی کو جو ہے صحافت اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے پریس کلب کے لیے قیام کے عمل کے لیے حکومت جو ہے زمین دے گی، اور اس کے علاوہ حکومت اس کی تعمیر و مرمت کرے گی۔ تو لیکن حکومت نے نہ تو ہمیں آج تک ہماری درخواست پر کبھی عمل کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی جو ہے علاقائی صحافیوں کو کوئی پریس کلب بنا کے دیا ہے۔ اس سے ریسنٹلی ہم نے دارا والا جو ہے صحت پریس کلب کے ساتھیوں نے صحت کارڈ کے حوالے سے حکومت کی تمام جو ہے فارمیلٹیز ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہم نے پوری کی ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے اب تک ہمارے صحافیوں کو صحت کارڈ تک نہیں جو ہے مل سکے۔ تو یہ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، لوگ بڑا جو ہے فیس بک پہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ صحافی ہے، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، بڑا ذمہ دارانہ کام ہے۔ تو لوگوں کی باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی جو ہے چاروں جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں وہ ذمہ دیکھ رہا ہے ہمیں چاروں طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کسی کو یہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا صحافی کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک نبھاتے رہیں گے۔ جو ہم نے چونکہ صحافت کو عبادت سمجھ کے اپنایا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ذمہ داری اپنی نبھا رہے ہیں۔ لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پریس کلب کے قیام کے لیے علاقائی صحافی خاص کر کے، میں یہ دوبارہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب ویسے پسماندہ ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے جو رہنے والے علاقائی صحافی ہیں ان کو جو ہے پریس کلب کے لیے حکومت فنڈز جاری کرے، حکومت کو جگہ کی دے، اور ہمیں جو ہے علاقائی صحافیوں کو بھی پلاٹ جو ہے حکومت نے جیسے بڑے شہروں کو دیے ہوئے ہیں وہ دے، اور اس کے علاوہ صحت کارڈ جو ہمارے جو ہے مکمل ریکوائرمنٹ ہو چکی ہے مکمل، وہ بھی ہمیں جاری کیے جائیں، اور ہم اپنے طریقے سے رہ کے علاقائی جو ہے صحافت ہے اس پہ چلنے اور علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نوجوان صحافی جو ہمارے آنے والے ان کو یہی پیغام ہے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کرے اور اس کو عبادت سمجھ کے کرے، اور اپنا جو ہے استاد جو ہے وہ ضرور پکڑیں، کیونکہ ہر شعبے میں جو بندہ اپنے استاد جو ہے اس کو اس سے سیکھتا نہیں ہے نا، سیکھ کے نہیں کام کرتا، وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوتا۔ میں الحمدللہ ہم 30 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، تو 4 سے 5 ہزار میرے کالم بھی چھپ چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے 2 کتابیں میری شعر و ادب جو ہے اس سے بھی مجھے لگاؤ ہے، تو وہ بھی مواد جو ہے مکمل ہے، تو بس چھپائی کے آخری مراحل میں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم پہلا بہت وقت اچھا تھا جب الیکٹرانک میڈیا جنرل مشرف کے دور سے پہلے تو پی ٹی ورلڈ ہوا کرتا تھا، ہم نیوز نائٹ نیوز مارننگ پروگرام کیا کرتے تھے، تو ہماری آواز 80 ممالک میں سنی جاتی تھی۔ اب چونکہ کھچڑی پک چکی ہے، صحافت بہت ہے، صحافی آپ دیکھیں چینل کی بھرمار ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم آج کے پیغام دن کے حوالے سے یہی کہہ کے یہی عزم کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ حکومت کو یہی کہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو جی ناظرین، اب ہم موجود ہیں ڈہراں پریس کلب ڈہراں والا کے نوجوان صحافی عامر شفیع کے پاس، تو ہم عامر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عامر صاحب، صحافی برادری ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتی ہے، لیکن حکومتی سطح پر صحافیوں کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ فیصل بھائی۔ سب سے پہلے میں 3 مئی عالمی یوم صحافت پر تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خصوصاً ڈہراں والا پریس کلب کے جتنے بھی صحافی ہیں اور وہ اس شعبہ سے منسلک ہیں، اپنی صحافتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو میں ان کو بہترین صحافتی خدمات سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، شعبہ کوئی بھی ہو یا کوئی بھی کام ہو تو اس میں جو ہے نا معاوضہ تو ملنا چاہیے۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، تو اس کو دوسرے شعبوں کے برابر یعنی کہ نا اس کو درجہ دیا جانا چاہیے، جس طرح دوسرے شعبوں کی تنخواہ ہے اس کی بھی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ حکومت سب سے جو ہے نا وہ اچھا کردار ادا کر سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس میں قانون سازی کرے اور صحافیوں کو باقاعدہ تنخواہ مقرر کی جانی چاہیے۔ تو اگر حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا صحافت کا شعبہ ہے اس کو انتہائی پاک بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ نا اس میں پھر جو بلیک میلنگ کا شعبہ ہے اس کا مستقل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور صحافی جو ہیں وہ آزادانہ طریقے سے صحیح طور پر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈہراں والا پریس کلب ڈہراں والا کے تمام اعلیٰ عہدیداران، سینئر صحافی اور ممبران کا، جنہوں نے مجھے خصوصی ٹائم دیا، اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔